نہیں، مجھے بدنیتی نظر آتی ہے، اور بدنیتی کس کے بیہاف پہ نظر آتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ پٹیشن انٹرٹین کیوں ہوئی؟ کون سی والی؟ یہ عمیر نیازی والی؟ عمیر نیازی کی پٹیشن، جبکہ میرے خیال میں یقینی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی علم میں یہ بات ہوگی، ان کے رجسٹرار کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ آلریڈی سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں۔ یہ بھی ان کے علم میں بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے جوڈیشری کے پاس گیا تھا جوڈیشل آفیسرز کے لیے، اور وہاں سے منع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس ایپلیکیشن کا انٹرٹین ہونا اور اس پر راتوں رات فیصلہ ہونا، یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ تو شو کاز نوٹس آپ عمیر نیازی کو ضرور دیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، لیکن کنٹیمپٹ کیا صرف عمیر نیازی سے ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت کلیئر کٹ، اور جس کی کل بات بھی ہوئی، ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں کموٹ میں، ساری چیزیں واضح تھیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو ایڈمٹ کیوں کیا؟ اور اس ایڈمٹ نہ صرف ایڈمٹ کیا بلکہ اس پہ ایک فیصلہ بھی دے دیا، انہوں نے اس کو روک دیا اس سارے عمل کو۔ تو یہ جو سچویشنز ہیں کہ ہمارے یہاں، اور یہ اگین یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ کیوں راتوں رات چیزیں ہوتی ہیں اور راتوں رات چیزیں اوورٹرن ہو جاتی ہیں؟ یہ جو ہمارے یہاں ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت تشویشناک ہیں۔ اور یہ جب لوگوں کے، جس طرح ابھی عمر کہہ رہے تھے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے، اس دفتر میں کئی لوگوں نے سوال کیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ سوال؟ یہ کل کے بعد بھی ابھی یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے کہ ایک کنفیوژن برقرار رکھا جائے، ایک ایسی سچویشن برقرار رکھی جائے کہ یار الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ آپ کے الیکشن کے ٹیمپو کو نیچے لاتا ہے۔ الیکشن کا اگر ایک بہت کلیئر ہو کہ جی ہونے ہیں کم واٹ میں، آج سے 3 مہینے بعد، 6 مہینے پہلے اگر یہ پتا ہو کہ اس تاریخ کو الیکشن ہونے، تو اس لحاظ سے پولیٹیکل پارٹیز بھی تیاری کرتی ہیں، اس لحاظ سے کیمپین بھی بنتی ہے، بلڈ ہوتی ہے۔ جب یہ کنفیوژن شروع ہوتا ہے اور یہ ریومرز شروع ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ پورا الیکشن شیڈیول آ گیا تھا، الیکشن کمیشن نے کیا ایف آئی اے کو یہ لکھا کہ یہ کس نے کی تھی، یہ جعلی کس نے ڈالی تھی پوسٹ کس کے خلاف؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب رات کو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، سپریم کورٹ نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا کہ الیکشن تاریخ کو ہوگا، الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا کہ 8 فروری کو ہوگا، لیکن یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کی انکوائری ضروری ہے۔ سر میرا خیال ہے وہ اس وقت اٹارنی جنرل سے کچھ مشاورت بھی کر رہے تھے ججز کہ اس سلسلے میں کیا مس کانڈکٹ بنے گا یا پھر توہین عدالت، آپ نے ان کو تو دیا، لیکن مجھے نہیں پتا جوڈیشری کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے کیونکہ جج کے بارے میں بھی سر فیصلے میں بھی انہوں نے کہا ہے ود اے سٹروک آف پین، ود اے سنگل سٹروک آف پین آپ نے کس طرح سے یہ کر دیا؟ دیکھیں نا، ایک پورے ملک میں ایک پینک ہو گیا نا، ایک انسرٹنٹی ہو گئی۔ اگر یہ صبح کے وقت فیصلہ اناؤنس ہو جاتا تو اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی، اور اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں۔ ایک مرتبہ ججز کے بارے میں آ گیا تھا کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، تو اسٹاک مارکیٹ کرش کر گئی تھی۔ تو ہمارے یہاں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت، میرا خیال ہے اس میں بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ یہ کیسے پٹیشن داخل ہوئی اور کیسے ایڈمٹ ہوئی اور کیسے راتوں رات فیصلہ ہوا۔ لیکن سر پرسوں تو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تو کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیے نا ابھی بھی کیا ہے، نہیں ابھی بھی کیا ہے، بیرسٹر گوہر ایک بات کہہ رہے ہیں، کراچی کی پی ٹی آئی دوسری بات کہہ رہی ہے۔ کراچی کی پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے ویلکم کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ یہ کون ہے کراچی کی پی ٹی آئی؟ ان کا باقاعدہ آپ کے یہاں ویڈیو میسج چلا ہے، وہ میں نام بھول رہا ہوں، قریشی کون ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو میسج چلا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے۔ علی ظفر صاحب بالکل ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں، وہ اصولی طور پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اصولی طور پہ جوڈیشل آفیسرز ہونے چاہیے۔ اچھا، بیوروکریٹس کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس پولیٹیسائز ہوتے ہیں، بیوروکریٹس جو ہے پولرائزڈ ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے دن سے اور آج سے نہیں، بہت سالوں سے یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز ہونے چاہیے، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، ان کے امپلائیز ہونے چاہیے وہ الیکشن کمیشن۔ سر لیکن یہاں پر تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی کئی دفعہ سوالات اٹھ جاتے ہیں نا، ان کی جانبداری کے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ 5 سال ایک عملے کو 1000+ بندہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس کو اگر آپ اے آر اوز ایون نہ کاؤنٹ کریں تو آپ اس کو پے رول کے اوپر رکھیں گے؟ اس لیے کہ جب مجھے یہ یقین ہوگا نا کہ میں اس ادارے کا امپلائی ہوں، یہیں مجھے گریڈز ملتے ہیں، یہیں وہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا، جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد،
وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے کرتے ہیں نا. راجہ سکندر سلطان ہو, اس سے پہلے فخر الدین جی ابراہیم ہو, یہ جو تھے یہ تو دونوں نے پھر ان کو کنٹروورشل آپ ہی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ جب لاتے ہیں ایسے لوگوں کو تو اس تھاٹس کے ساتھ نہیں لاتے کہ یہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جب تک یہ پولیٹیکل تھنکنگ ہماری یہاں ڈیولپ نہیں ہوگی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی.